محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کے دن گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گھڑیاں، جو دن باقی ہیں، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے نادان مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر ہی نہیں کی۔ ان کی زندگی میں رمضان ایسے آتا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں۔ انہیں رمضان کے روزے نصیب نہیں ہوئے، رات کی تراویح نصیب نہیں ہوئی، قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ بڑے محروم لوگ ہیں، بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہے۔ آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ندا اور پکار ہوتی ہے، لیکن بد نصیب لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی حقیقت میں اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے اس کے لیے معافی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندے ایسے محروم ہیں۔ اللہ ایسے موقع عطا فرماتا ہے جس میں بخشش کا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے، اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اب رمضان جیسا مہینہ جس میں نیکیوں کا درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے کئی گنا نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بندوں کو زیادہ نوازتی ہے۔ تو رمضان کی خوبصورت عبادت رمضان کا روزہ ہے، جس کے اوپر تفصیلی گفتگو سابقہ بیانات میں ہو چکی ہے۔ رمضان کی دوسری عبادت رات کی تراویح ہے۔ رمضان کی تیسری عبادت صدقہ فطر ہے، اور رمضان کی چوتھی عبادت کہ جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اس عبادت کو بنایا ہے۔ وہ عبادت رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا مستقل معمول تھا، اور فرمایا کرتے تھے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اعتکاف کیا اللہ پاک اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن وہ اعتکاف ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو، اس کے اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اعتکاف کیا اللہ اسے 2 مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا فرماتا۔ اعتکاف 10 دن کا اعتکاف، فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھیے کہ اللہ اسے 2 حجوں کا ثواب دے رہے ہیں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ مسافت کتنی ہے؟ زمین و آسمان سے زیادہ مسافت، مشرق اور مغرب سے زیادہ مسافت ہے، اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ اور مسجد میں اعتکاف کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ فرمایا فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا مسجد میں جب سب کچھ لے آتا ہے، اپنا بستر، اپنا کھانا، مستقل رہائش اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اور یہ عزم لے کر آتا ہے اے اللہ میں تیرے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے اپنے دربار سے معاف نہ کر دے، جب تک معافی کا اعلان نہ ہو جائے میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں میرے عزیزو سب سے بڑی دولت میرے لیے، آپ کے لیے معافی ہے۔
اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اتنی عظیم رات، اتنی رحمتوں والی رات، اتنی برکتوں والی رات اگر مجھے مل جائے تو مجھے کوئی چیز بتلائیں کہ میں اللہ سے کیا مانگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر ملے تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا سکھائی، لیلۃ القدر کی یہ دعا ہے، اس دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں ہمارے لیے ایک بڑا خزانہ ہے، ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے دربار سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو حقیقت میں لیلۃ القدر کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے اگر مقاصد کو دیکھا جائے اس میں ایک بڑا اور اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ کتنی بڑی رات اللہ نے بنائی ہے، کتنی عظیم رات بنائی ہے، یقین کرو لوگ غافل ہیں۔ لیلۃ القدر زندگی میں کتنی بار آ چکی ہے، توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس رات اللہ کو یاد کر کے اللہ سے بڑے بڑے انعامات حاصل کر لیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اس امت پر بڑے احسان فرمائے ہیں، بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ امت عمل تھوڑا کرتی ہے، اللہ انعام بڑا عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک مجاہد تھا سابقہ امتوں میں، اس نے 80 سال 1000 مہینے 1000 مہینے اس نے جہاد کیا، ہتھیار ہی نہیں اتارے، 1000 مہینے اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں تذکرہ ہوا کہ حضرت زکریہ، حضرت یوشع اور دوسرے انبیاء نے 80 سال اللہ کی عبادت کی، ذرا بھی نافرمانی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تربیت یافتہ صحابہ تھے، انہیں نیکیاں کرنے کا بڑا شوق تھا۔ جیسے آج کے مسلمان کو مال جمع کرنے کا شوق ہے، دنیا میں مقابلہ کرنے کا شوق ہے، بڑے گھر بنانے کا، بڑی گاڑیاں لینے کا شوق ہے، صحابہ کو یہ شوق نہیں تھے، صحابہ کو نیکیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا۔ ان کی نظر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دو۔ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ ساری زندگی حضرت عمر کوشش کرتے رہے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، لیکن بڑھ نہیں سکے۔ نیکیوں میں مقابلہ، میرا بھائی فلاں نیکی کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا؟ اور یہاں پہ اس نے بڑا مکان بنایا، میرا کیوں نہیں ہے؟ اس نے بڑی گاڑی لی، میری کیوں نہیں ہے؟ اس کی اتنی دکانیں، میری کیوں نہیں ہیں؟ یہاں یہ مقابلے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ مقابلہ نہیں تھا۔ صحابہ کی مجلس میں تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو صحابہ کی کیفیت عجیب ہو گئی اور حیران ہونے لگے کہ اتنی بڑی عبادت ہم تو نہیں کر سکتے، ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں۔ بس ابھی صحابہ کے دل میں یہ بات تھی اور اس کا اظہار ہی ہو رہا تھا اس مجلس میں، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا کہ میرے نبی کی امت کے عظیم لوگ بڑے ثواب کو حاصل کرنے کی تمنا کر رہے ہیں، اے جبرائیل سورۃ القدر لے کر میرے محبوب کے سامنے پیش کر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی مجلس میں، اسی تذکرے میں صحابہ کے سوال کا جواب مل گیا کہ تم بھی اگر چاہتے ہو، تمہاری عمریں تھوڑی ہیں لیکن تم یہ ثواب چاہتے ہو، یہ فضیلت چاہتے ہو، یہ انعام چاہتے ہو، لو تمہیں ایک رات دی جا رہی ہے، ایک رات محنت کرو، اللہ تمہیں 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان کو خاموش کرائیں، قاری صاحب ان کو خاموش کرائیں۔ اللہ نے اس صورت میں 4 بڑی خصوصیات ذکر کی ہیں۔
4 بڑی خصوصیات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ اس رات اللہ نے پورا قرآن آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اللہ نے قرآن کو عربی میں آپ کے دل کے اوپر نازل کیا۔ تو قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا پتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تمہیں کیا پتا کیا ہے؟ اس بات کے بعد اللہ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسری خصوصیت، ایک خصوصیت اس رات قرآن کا نزول ہوا، اور دوسری خصوصیت یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کو اگر ضرب دیں تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں تقریباً۔ اللہ تو فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات محنت کرو، ایک رات محنت کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا پہلے اعتکاف کیا۔ تو آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو فرمایا صحابہ سے، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ رات آگے ہے۔ میرے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے انہیں چاہیے کہ میرے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات مجھے بتلائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی، اور اب تم اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 5 راتیں، پورے سال میں صرف 5 راتیں اللہ کو دو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، کوئی مشکل نہیں۔ پورے 11 مہینے سو کے گزارے، رمضان کا مہینہ بھی سو کے گزار دیا، 5 راتیں اللہ کو دو تو کتنا بڑا ثواب لے لو اللہ سے، 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے۔ دوسری خصوصیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات اللہ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر بنائی ہے۔ اللہ کے نبی تو بتلانے آ رہے تھے، 2 مسلمان جھگڑ رہے تھے، اس رات کی تعیین اللہ نے اٹھا لی۔ جھگڑے کی اتنی نحوست ہے کہ رات ہی بھلا دی گئی۔ آج کل گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر گھر خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ جھگڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا جس کے ہاں جھگڑے اختلافات چلتے ہیں، جھگڑا ایسا بدتر گناہ ہے، ایسی نحوست ہے اس کے اندر، یہ مسلمان کے دین کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ لا يدخل الجنہ قاطع، جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب پورے خاندان پہ نظر ڈالیں، کس سے اختلاف، ادھر پڑوسی سے اختلاف، سامنے والے سے اختلاف، بھائی سے اختلاف، بہن سے اختلاف، ذرا معمولی باتوں پر سال لڑائی چلتی ہے، جھگڑے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے ذہن سے تعیین ہی اٹھا دی گئی۔ اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ تعیین نہ ہونے کی کئی حکمتیں ہیں، ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اس رات کی تعیین ہو جاتی، متعین ہو جاتی، بتلا دی جاتی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اللہ کے علم میں تھا، ہوں گے کہ جو اس رات کی قدر نہیں کریں گے، تعیین ہونے کے باوجود بھی قدر نہیں کریں گے، متعین ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑیں گے، متعین ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو فوراً اللہ کی پکڑ میں آئیں گے کہ اتنی خوبصورت رات انہیں بتلا بھی دی گئی، اس رات بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، اس رات کو غفلت میں گزار دیا، اس لیے تعیین اٹھا دی گئی۔ اب ہمیں بتایا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تیسری خصوصیت اس رات کی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ اس رات پوری روئے زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور فرشتے
عبادت کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پوری رات صبح تک فرشتے زمین پر رہتے ہیں، تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک پورے لشکر کو لے کر پوری روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں چلو واپس چلو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس رات اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا ہے، آج کی رات اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے، آج کی رات اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، لیکن 4 لوگ نہیں بخشے گئے اس رات۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، سب بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ جنہوں نے اس رات کی قدر کی ہے، رمضان کی قدر کی ہے، وہ بخش دیے گئے، لیکن اس رات کی بخشش سے، مغفرت سے، رحمت سے 4 شخص محروم رہے ہیں، ان کی بخشش اللہ نے روک دی ہے۔ سب سے پہلا شخص شراب، مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب کا عادی، اللہ نے اس کی مغفرت کو روک دیا ہے۔ اور فرمایا جو والدین کا نافرمان، دوسرا شخص والدین کا نافرمان، والدین کی بے ادبی کرنے والا، ماں کو تکلیف پہنچانے والا، باپ کو تکلیف پہنچانے والا، باپ کے آگے بولنے والا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، قولا کریما، نرمی سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو اور اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ میرے والدین پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ اللہ کا قرآن ہمیں دعا سکھا رہا ہے۔ فرمایا والدین کا نافرمان اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ فکر کریں جو اپنی ماؤں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو اپنے باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی نماز، اس کا روزہ اس کے کام نہیں آئے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ شخص بھی اس رات کی عظیم رحمتوں سے، مغفرتوں سے محروم رہتا ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کو نقل کیا کہ تیسرا شخص جو اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، جو رشتے توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا، معمولی معمولی باتوں پہ تیرا میرا جینا ختم، مرنا ختم، جینا مرنا ہمارا ختم ہو گیا، آج کے بعد تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، سلام سے بھی گئے، صرف معمولی سی بات، مجھے شادی پہ نہیں بلایا، مجھے منگنی پہ نہیں بلایا، مجھے فلاں دعوت پہ نہیں بلایا، معمولی معمولی باتوں پہ سالہ میرے ہاں رشتہ نہیں لیا، میرا رشتہ نہیں قبول کیا۔ یہ خاندانی اختلاف چل رہے ہیں اور زندگیاں گزر جاتی ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے میرے عزیزو ہم صلح کرنے کی کوشش کریں، محبتیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے فرمایا اس رات کی بخشش سے قطع رحمی کرنے والا بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا شخص جو اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا عجیب گناہ ہے کہ اس میں اللہ معاف فرمائے نمازی کیا، دیندار کیا، دنیا دار کیا، تاجر کیا، ملازم کیا، وہ سبھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ وہ گناہ ہے دل کے اندر مسلمان کا کینہ رکھنے والا۔ ایک تاجر کا دوسرے تاجر کے بارے میں کینہ ہے، ایک ملازم کا اپنے ساتھ کام کرنے والے دوسرے ملازم کے بارے میں کینہ ہے، ایک ملازم کے دل میں ایک افسر کا کینہ بھرا ہوا ہے، ایک رشتہ دار کے دل میں دوسرے رشتہ دار کا کینہ ہے کہ کسی سے ذرا اختلاف ہوا بس اب دل میں اس کا نقصان سوچنے کی فکر ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، اس میں خوشی کرتا ہے، اس کے نقصان کی فکر میں رہتا ہے، دل میں کڑن رہتی ہے کہ اسے تکلیف پہنچنی چاہیے اور اس کو تکلیف پہنچنے پہ خوشی کرتا ہے۔ یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ کینے کی ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر تمہارا کسی نے نقصان کیا ہے تو تم دو کام کر سکتے ہو، یا تو جتنا اس نے نقصان کیا تم اتنا نقصان کر کے اسے بدلہ لے لو، یا اسے معاف کر دو. دو صورتیں ہیں. تیسری صورت نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں اس کے بارے میں کینہ بٹھا لو، کینہ کو روک لو، اس کی تکلیف کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی تکلیف کا سوچنا شروع کر دو. پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے، پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر کینے سے دل بھرے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابی آئے، 3 دن آتے رہے. اللہ کے نبی انہیں جنت کی خوشخبری دیتے رہے کہ یہ جنتی آ رہا ہے، یہ جنتی آ رہا ہے. ایک صحابی بڑے حیران ہوئے کہ دربار رسالت سے روزانہ اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے، کس بنیاد پہ ملتی ہے، کیا عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے. مہمان بن گئے اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے، کچھ دن اس کے ہاں ٹھہرے. سوال کر دیا کہ میں آپ کے پاس مہمان اس لیے بنا، میں آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی آپ کو 3 دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ جو عمل آپ کرتے ہیں میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، تمہیں جنت کی خوشخبری کیوں مل رہی ہے کہ یہ جنتی آ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک عمل ہے، ایک عمل. کیا عمل؟ مجھے بھی بتاؤ. اس نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے، میرا دل مسلمان کے کینے سے پاک ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے میرے لیے جنت کا اعلان ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، اتوار کے دن اعتکاف شروع ہو رہا ہے، 20 رمضان ہے. اعتکاف کی بھی نیت فرمائیں، 10 دن اللہ کو دے دیں، اور یہ 10 دن ہی پورے رمضان کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اس میں پوری ہو سکتی ہے. لیلۃ القدر مل سکتی ہے، اللہ کے مہمان بن جائیں. اور یقیناً جب کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتا ہے، میزبان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا مہمان میرے گھر سے خوش ہو کر جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی اسے تحفہ دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہدیہ دے کر کا انتظام کرنا چاہیے. جو اللہ کے مہمان بنیں گے اللہ انہیں بخشش کی صورت میں تحفہ عطا فرمائیں گے، مغفرت عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ لیلۃ القدر کی آخری عشرے کی عبادت ہے، اس کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. جتنی طاقت میں ہے، جتنی ہمت میں، اتنی نیت کر لیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے. اور یہاں تک بھی حدیث موجود ہے، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پوری رات اسے بھی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کا بھی اہتمام کر لیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ اگر عبادت بندہ نہ کر سکے اتنی عظیم رات، کوشش یہ کر لے کہ گناہ نہ کرے. نماز پڑھے، تراویح پڑھے، کچھ دیر تلاوت کرے، دعا مانگے اور سو جائے، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے. گناہ کا کام نہ کرے. یقین کرو رمضان آیا، خوبصورت راتیں ہوئیں، لوگوں کے گھروں میں ابھی تک کیبل بند نہیں ہوئی، اسی طرح رات کو کیبلیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہے. رمضان کی راتوں میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہے. کیبل نہیں بند کی، 1 مہینہ یہ ٹی وی نہیں بند کر سکتا، 1 مہینہ اپنے گھر سے نوسط کو ختم نہیں کر سکتا. تو امید لگا کے بیٹھا کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. بھئی تو نے معاف کرنے والا کام کیا ہی نہیں، تو نے رمضان کی قدر کی نہیں، رمضان کا استقبال کیا ہی نہیں، اب تو کیسی امید لگا کے بیٹھا ہے؟ ایک مزدور مزدوری نہ کرے اور شام کو کہے مالک سے مجھے مزدوری دو، وہ دے گا؟ وہ کہتا کام تو نے کیا نہیں، روزے رکھے نہیں، تراویح پڑھی نہیں، روزے بڑے بوجھ تھے، تراویح میں کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کی نہیں، اللہ سے معافیاں مانگی نہیں، اب کہتا اللہ میری بخشش کر دے. کیسے ہوگی؟ گناہوں، یہ 4 گناہ میں نے ذکر کیے، یہ گناہ اتنی نحوست والے ہیں کہ اس رات کی بخشش سے یہ گناہ کرنے والے محروم رہ جاتے ہیں، بخشش ہی نہیں ہوتی، گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ کم از کم ان 10 راتوں کا یہ اہتمام کر لیں، ہر چیز گھر سے ختم کر دیں، بند کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرت عائشہ ذکر فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، تہبند کو مضبوط کر لیتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ خود بھی جاگتے تھے، وَأَحْيَا، خود بھی جاگتے تھے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ اس رات محنت کرو، یہ راتیں محنت کی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کی ہیں، یہ اللہ سے معافی مانگنے کی ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ راتیں اللہ کو دیں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرما دے.